پاکستان میں سارا کا سارا نظام خراب ہے. سارا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے جب ان کے کان کا نیچے بسم اللہ پڑھ کر اعوذ باللہ کا کلمہ پڑھ کر اپنے ہاتھ اپنی مٹھی پر دم کر کے ان کے کان کا نیچے دے گا. تو حل کیسے نہیں ہے؟ 25 کروڑ ایک طرف، پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ چند ہے. اچھا 25 کروڑ یہ چند لوگوں کو دبایا ہوا ہے، اور کب تک دبائے؟ تو یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ چند لوگ غلط ہے، باقی سب ٹھیک ہے. تو اچھا یہ چند لوگ پھر ہمارا مستقبل کا فیصلہ کرے اور ہم ایسے دیکھتے رہے، اور فیصلے بھی ایسا فیصلے جو غلط ہے. 49 کروڑ. جی بھائی اصل میں یہ 25 کروڑ میں لالا یہ بھی دیکھیں نا کہ جو کرپٹ ہے وہ بھی ہم میں سے ہی ہے نا، معاشرے کے کرپٹ. اندر. اچھا ان میں تو سارا پاکستان تو ایسا تو نہیں ہے، ان میں ایسا لوگ ہے کہ وہ یعنی چور، سمجھو کہ ہم سب چور ہیں، ملاوٹ کرنے والا ہے، مگر ان نظام سے سب لوگ تنگ ہے. بجلی کا بل دیکھو، پورا دنیا میں یہ مہنگائی اتنا نہیں ہے. پیٹرول ورلڈ لیول سے اتنا مہنگا نہیں ہے جہاں یہاں ہے. یہاں اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کا اپنا عیاشی کے لیے. اچھا آپ ہمارے مولا کے محب وطن پاکستانیوں کو اس لیے ٹارگٹ کر رہا ہے کہ آپ دبئی میں پراپرٹی خریدے. اگر ملک کا مفاد میں ہوتا تو ہم برداشت کرتا، یا کوئی غیر ملکی کا کوئی جنگ ہوتا تو ہم ان کے ساتھ پہلے بھی رہ چکے، ابھی بھی رہتے. مگر یہاں تو کرپشن چھپانا یا کرپشن کا جو کمپنی ہے وہ ہمیشہ چلنے کے لیے آپ لوگوں کو دبا رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے. تو یا تو ہم مردہ قوم ہو گیا، مکمل ہم مردہ ہو گئے، یا تو پھر تھوڑا سا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہو گیا، جب بیت المال کا حکم آتا تو عورتیں اپنے زیورات بھی دے دیتے. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مبارک ہے. آسان لفظوں میں فنڈ کہتا ہے، اور فنڈ کا جو آسان سمجھانے کے لیے یہ ہے، اگر کسی محلے میں جس گاؤں میں جو ہمارے علاقوں گاؤں میں فنڈ ہوتا ہے، جہاں کا اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو وہاں کا مہمانوں کا بھی ہمارا ذمہ واری ہے، وہاں کا کفن بھی ہمارا ذمہ واری ہے، صندوق بھی ہمارا ذمہ واری ہے. تو میں نے نا اگر یہاں پہ دبئی میں بھی آپ کے بھی وہاں پہ پٹھانوں کے ڈیرے ہیں، یہاں پہ بھی ڈیرے ہیں. ہاں بھائی جان، یہ ہاں آپس بھائی میں جان. ایک طرح سے کمیٹی ڈالتے ہیں، مطلب ہر مہینے نا سب لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے ہیں، چاہے وہ 10 درہم ہو 20 درہم ہو. وہ ایک ڈیرے میں جو ہے نا وہ کافی لوگ باہر کے بھی اور مل کے بھی ایک جگہ پہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں. پھر بعد دبئی میں خدا نہ خواستہ کوئی فوت ہو جائے، یہ دبئی میں، جی سعودیہ میں، گلف میں، جہاں بھی رہتے ہیں نا زیادہ تر پٹھان، ماشاء جی اللہ ان کا جی یہ ہمارا طریقہ کار پٹھانوں بڑا کے اچھا ہے. ایریا. تو وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، تو جب کسی کو ضرورت ہوتی ہے، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی فوتگی ہو جاتا ہے، کوئی ظاہر یہاں پہ خرچہ آتا ہے اچھا خاصا، تو پھر اس کی امداد کی جاتی ہے. جی بھائی جان، دبئی میں تو میں رہ چکا ہوں. ہمارا 25 درہم ہے، فوتگی کا 25 درہم ہے، فوتگی کا 25 درہم ہے. ہمارے محلے کا مسجد کا بھی 10 روپے ہے، اور قومی فنڈ کا 10 درہم ہے. قومی فنڈ بھی پہلے تھے، اس میں ہم اسلحہ وغیرہ وغیرہ ضروریات ہم لوگ خریدتے تھے، بناتے تھے. تو یہ فنڈ میں اتنا سہولت ہے، اتنا راحت ہے. تو پھر ایک ملک کے لیے پھر ایک ایماندار ہوگا جو میرے ہاتھ میں قرآن ہوگا، جب میں قرآن کو سے اوپر اور کیا ہے، قرآن میں ہاتھ میں اٹھا کر سینے سے لگا کر سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اس قرآن پر میرا ایمان ہے، اور میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں اس قرآن کی جو تعلیمات ہے، اس کا جو احکامات ہے، اسی کے مطابق میں خود بھی چلوں گا اور پوری قوم کو چلاؤں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا مشکل بات نہیں ہے. نہ قوموں کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ پھر 25 کروڑ والا قوم، 25 کروڑ میں سے سب کو ہٹاؤ 5 کروڑ سمجھو، 5 کروڑ بھی ان کے لیے کافی ہے. مگر وہ لوگ کہ وہ یعنی ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. صرف غربت ہی مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے. بسم اللہ الرحمن پہلا یہ جو فنڈ والا ہے نا، یہ میں نے پٹھانوں کے علاوہ یا تھوڑا بہت بلوچ میں دیکھا ہے، اس کے علاوہ کسی میں نے پنجابیوں میں تو سندھیوں میں تو بالکل بھی نہیں نہ دیکھا. یہ بات ہے، اس میں ہے لوگ ہیں مگر کم کے ہیں، بہت اکثریت کم. نہیں ہے.
ہمارا اکثریت زیادہ تر لوگ یعنی وہ سمجھتا ہے، پنڈ بھی سمجھتا ہے، اور جرگہ حجرہ بیٹھک وغیرہ وغیرہ، ہاں جی یعنی وہ پٹھان لوگ جانتا ہے، قبائل لوگ، خاص کر ہمارا جو شہر سٹی والے لوگ ہیں ان کو بھی وہ پتہ نہیں ہے، ہوتا ہے جو بڑے بڑے ہاں شہر ہیں بالکل ان کو بھی وہ پتہ نہیں ہے، اور یہ روایات، یہ ثقافت یہ قبائلوں میں ہے، اور یہی قبائل اس پاکستان کا انشاءاللہ یہ ان کا فخر ہے، یہ قبائل اس پاکستان کا ایٹم بم ہے۔ اللہ اکبر۔ شیشہ صاف کرو گیا نہیں اللہ یہ باقی تو ناشتہ ماشتہ کرنے اور سونے چلے گئے ہیں، نہ، وہ مجھے بھی چلے گئے، اجازت ہے، خیر ہے میرا بھی وہ بس کام مکمل ہو گیا، میں آج ہی اچھا پاکستان سے آیا ہوں، تھوڑا سا کام اچھا، کرنے والا تھا، وہ کام کر کے ہاں ٹیکس کا فائلنگ کرنا تھا، وہ فائلنگ بنا لی ہے، بنا کے اب میں ہاں۔ بھیج دوں گا ٹیکس والے کو، تو پھر انشاءاللہ آپ صبح۔ ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ٹیکس یہاں پہ جو ٹیکس ٹیکس، ہوتا ہے نا اس کا اچھا فائل بنانا پڑتا ہے نا ہر 3 مہینے بعد، اچھا، تو اس کا فائل بنا رہے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، چلو اللہ حفظ و امان میں رکھے، اللہ خیر و آمین برکت دے، صحت طبیعت کے ساتھ، آمین اور اپنا آمین نماز پڑھو، دعاؤں میں بھی برکت ہوتا ہے، آمین، دعا بھی انشاءاللہ تقدیر چینج کرتا ہے۔ تو بالکل مگر کب ہمیں بھی دعاؤں میں تک یاد ایسا رکھ۔ رہیں؟ آمین۔ وہ نہیں عمران اللہ خان روتا تھا۔ کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی جی ایسی چیز ہوتی ہے نا جب کوئی قوم چل جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ میرے خیال میں 100 سال کے اندر اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بدل دیتا ہے، جی ہے، مگر بس قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے جو قوم خود کو نہ بدلے تو اس کو اللہ نہیں بدلتا ہے۔ تو یہ بالکل باتیں بھی یعنی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کریم کا جو بھی بات ہے وہ پورا کا پورا ہوتا رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو وعدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کر رہا ہے وہ ہوتا رہے گا، وہ ویسے ہی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے جو قوم خود کو نہ بدلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نہیں بدلتا ہے۔ پھر اس میں یہ بات ہے کہ جس طرح کے مصر کے جو یوسف علیہ السلام کے دور میں وہاں مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ان بت متوں سے تنگ تھا، ان کو پسند نہیں کرتا تھا، ان کے خلاف لڑا بھی نہیں تھا، مگر کچھ کرتا بھی نہیں تھا، مگر وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ بتوں کا جو مورتیاں ہے ان کا ہم نہیں مانتے، یہ بتوں کا جو پتھر ہے اس پتھروں کے لیے لوگوں کا بیٹیاں اٹھا کر اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے یا خدمت کے لیے ان کو اٹھاتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ خود استعمال کرتا ہے۔ صرف یہ ارادہ رکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا، تو پھر یوسف علیہ السلام کنویں سے اٹھا کر مصر کا شہر میں جا کر پھر پورا مصر میں توحید کا جو تعلیم تھا وہ عام کیا۔ تو ظالم کا مخالفت کرنا، آواز اٹھانا، یہ بھی انشاءاللہ اللہ ہم پر رحم کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکثریت کو دیکھتا ہے کہ اکثریت لوگ کیا چاہتا ہے، تو شاید یہ ہمارا قبول ہو جائے، حالانکہ زندہ لوگ یا ایک مسلمان میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور لا الہ الا اللہ کو ماننے والا اور اتنا بے آسرا ہو جائے اور اتنا کمزور ہو جائے تو پھر یہاں ڈر جاتا ہوں۔ اللہ کا رحمت اگر آ جائے تو پھر یہ دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ آپ اٹھو، یعنی اللہ کا لشکر ہے آسمانوں میں زمینوں میں، پرندے بھی اللہ کا لشکر ہے، مچھر بھی اللہ کا لشکر ہے، ہوا بھی اللہ کا لشکر ہے، تو پانی بھی اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لشکروں سے بہت سے قوموں کو غرق کیا، کسی کو سیلاب سے، کسی کو ہوا سے، کسی کو آسمانی بجلی کی کڑک سے، یعنی اللہ کا لشکر ہے وہ، مگر خوش نصیب وہ ہے کہ وہ ایک انسان ہو کر اللہ کا لشکر میں خود کو شامل کرے، یہ ایک بڑی دولت ہوتی ہے، بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جی آتے بھائی جان۔
बस अल्लाह ताला खैर फरमाए, सब जो है वो आमीन दुआ में आमीन याद रखें। आमीन या रब और सल्लल्लाहु अल्लाह अला खैर हाफिज़, खल्क़ि अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह। जा रहे हो आप दरवेश भाई? चला गया तेब भाई, चला गया। अच्छा अच्छा, कौन कौन कौन? दरवेश भाई चला गया है? हाँ ना, दरवेश तो इधर है, दरवेश तो दरवेश तो 10 इधर ही है, मैं 11 वही बजे। कह रहा हूँ गया कौन है? आरिफ भाई गया तेब कौन सा? वो शायद नाश्ता कर रहा है भाई लोग। तो बाकी किधर गया? अपना लाला किधर गया और ओसी भाई किधर गया? दोनों गए? नहीं, वो शायद नाश्ते के लिए गया, मगर वो फिर नहीं आएगा। वो सुनता अच्छा रहे ऐसे रहता है, मगर वो लोगों का यही टाइम है। हाँ। हाँ। अच्छा तैमूर भाई, ये लोगों के बाइकआउट अच्छा है या इनको मुकम्मल डिलीट करना अच्छा है? कब तक बाइकआउट करेंगे? अकानी पीरी जिसने का बाइकआउट करेंगे या खरीद व फरोख्त का बाइकआउट करेंगे? ये यार जो पीडीएम जो मसालत है। जी भाई जितनी हमारे अंदर हिम्मत हुई उतना ही कर सकते हैं ना। अब हम अगर बाइकाट कर सकते हैं तो हम वो क्या कहते हैं कि बुराई को नहीं रोक सकते, तो जुबान से उसको बुरा बुरा कहो, वो कम से कम उसको दिल में बुरा जानो। अगर आप बहुत ही बुजुर्ग हो तो हम हाँ कम से कम बिल्कुल जुबान को इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में हम इनके बिल्कुल बाइकाट का भी कह रहे हैं, कोई हम लाए अमल भी दे रहे हैं कि इनके खिलाफ कैसे चल रहा है। इनको पैसे के ये बेटे हैं, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। हम इनका पैसा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए ये सब कुछ करते हैं, इनके पेट पे लात वही मारना चाहते हैं। बाकी वही है। लड़ना भी जाहिर बात है, तो पड़ेगा, कभी ना कभी तो इनसे लड़ना पड़ेगा। हाँ वो है, मगर फिर हालात जिस तरह से पहले ये लोग आए तो वो इतना मजबूत नहीं थे, खुद भी डरते थे आगे से पीछे से इंटरनेशनल मीडिया से, मगर हमने इनको खैर खैर पुरअमन रहो, खैर है, ये हम अदालत में चैलेंज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो कर ये मजबूत हो गए। जितना इनको चांस दे देगा उतना ये मजबूत होता जा रहा है, वही ये बात है मजबूत ना, होता जाएगा। हाँ चाका, वो एक वो पंजाबी का लफ्ज़ है चाका, इनका चाका खुल गया। ये अब इनको इनके जहन में एक बात बैठ गई है कि अवाम कुछ भी नहीं कर सकते। ये 25 करोड़ भी है ना, ये कुछ भी नहीं कर सकते, हम ही ताकतवर हैं। वो इसलिए इनके जहन में बैठी है बात कि कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि इन्होंने अवाम को दबा लिया, क्योंकि अवाम हाँ में ना, हत्थे वही है। निकलते हैं, अवाम के पास असला होता नहीं है, ये फिर मार कुटाई करते हैं और कहते हैं भाई ये तो बहुत आसान काम है, इनको मारो और अंदर बिठा दो या इनको जेलों में डाल दो या इनसे पैसे भी निकलवाओ। ये तो मजे ही मजे हैं। असलहा मिलता है ना, असलहा मिल जाता है, इनका हाथों में जो असलहा है यही मिल जाता है, और उसके लिए थोड़ा सा फंड चाहिए। वो थोड़े से फंड के साथ इन्हीं का जो हाथ में है वो सब हमारा है, यही मिल जाते हैं। जिस तरह से माले गनीमत तो हम सुनते हैं ना, वही अल्लाह है, वही ज़मीन आसमान है, वही निज़ाम है, वही सिस्टम है, कोई रद्द बदल नहीं है। तो बिल्कुल फिर ऐसे वही अल्लाह ने ये वादा किया, अगर आप थोड़ा सा बैतुल-माल जमा करेगा तो मैं उसका बदले में 100 गुना ज़्यादा माल गनीमत दे दूंगा। तो माल गनीमत मिल जाएगा तो फिर फंडों का हर बार तो कोई फंडिंग नहीं करता है, हर बार तो कोई फंडिंग का ज़रूरत नहीं होता है, फिर उसी से फिर आगे बढ़ जाता है। और फिर इनमें ऐसा भी हो सकता है जो आपका भाई वगैरह वो भी आपका साथ देकर अभी भी है, आप फौज में आप देखो ना, बार बार वो लोग वीडियो बना रहा है, वीडियो शेयर कर रहा है कि नहीं हम खुश नहीं है इस निज़ाम से। तो वो लोगों को चांस मिलेगा, जब वो भी आपका साथ हो गया तो फिर कौन रह गया? तो फिर वही जो छोटे छोटे रह गए, उनमें भी एक दो को जैसा ख्वाजा आसिफ है, उनका पाँव से वैसे रुख जो उठा हुआ है, उनका पाँव देखे तो उनका रुख उठा हुआ है, उनको भी एक निशान इबरत के लिए रात को अंधेरे में इकट्ठे किया, उनको लटकाया। इसी तरह जो कमज़ोर जो पीडीएम का जो कमज़ोर है, जो सख्त जगह है, उसमें पहला मत जाए, पहला कमज़ोर ये रहना क्या ख्याल है दरवेश भाई, ये अगर लड़ाई शुरू होती है
تو افغانستان سے مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں، وہ لوگ یہ کہتا ہے کہ بار بار ہم کو نمک حرام کہتا ہے، اور یہ لوگ خود نمک حرام ہے، اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کا نقصان کر رہا ہے۔ وہاں اگر کیا بولوں، اللہ عالم، 1 گھنٹے کے بعد حالت بھی کسی نے نہیں دیکھا، مگر وہ لوگ یہ ان پر الزامات لگ جاتا ہے، بیرون ممالک سے الزامات لگ جاتا ہے کہ یہ سارا کا سارا نظام وہ لوگ چلا رہا ہے، پھر ان پر جنگ مسلط ہو رہا ہے، تو وہ اپنا بارڈر مضبوط کرے گا کہ نہ ادھر آؤ نہ ہم لوگ ادھر جائیں گے۔ اچھا، وہاں سے بالکل ہی مدد نہیں آئے گی پھر؟ یار کوئی توقع نہیں رکھنا چاہیے، اور ان کا ضرورت بھی نہیں پڑے گا، ان کا ضرورت نہیں پڑتا ہے۔ قبائل بھی افغان نہیں ہے، قبائل جو ہے یہ افغانی پرابلم کیا ہے اپنا درویش بھائی؟ ان کے پاس ٹینک ہے، ان کے پاس جہاز ہے، ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں، ڈرون ہے کہ نظر بھی نہیں آتے اور یہ پھڑکا کے چلے جاتے ہیں۔ اس کا علاج کیسے کریں گے؟ اس کا علاج جو وہ بس کدھر سے اڑتا ہے وہاں جا میں اٹیک کرے گا نا۔ جو بنیاد ہوتا ہے، مثلا یہ براڈ چل رہا ہے، یہ سارے براڈ کے ساتھ میرا دشمنی ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ لڑوں، ڈی بھائی جان کے ساتھ لڑوں، اوسی بھائی جان کے ساتھ لڑوں، تو یہ اگر میں ادھر لڑوں تو آگے جو مین جگہ ہے وہ تو براڈ تو چلتا رہے گا، ایک نہیں دوسرا آئے گا، دوسرا نہیں تیسرا آئے گا اور آئے گا۔ تو اگر میں مین براڈ کو ٹارگیٹ بناؤں، وہ پے بھائی جان کو، اس کو ٹارگیٹ بناؤں، تو یہ سارے گر گئے۔ اگر وہ براڈ کو اگر براڈ میں میں کامیاب ہو گیا، براڈ گرانے میں میں کامیاب ہو گیا، تو سب کے سب گر گئے۔ اگر میں ان کا براڈ کے ورکروں کے ساتھ میں لڑ پڑوں تو براڈ تو چلتا رہے گا، آگے اور بندے آئے گا۔ یہ ایک آسان سا سوال ہے۔ جہاں سے آپ پر حملے ہو رہا ہے وہاں کو، یعنی ہمارے علاقوں سے لوگ گئے وہاں، خود پر بمبے بندے، یہ قبائل ہے، قبائل کا آپ سنا دیکھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود پر بم باندھ سکتے ہیں، تو اتنا ان کا ایمان جذبہ ہے۔ اتنا خوبصورت جوان کے بڑے بڑے ٹرک، اور خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یہ ٹرک میرے لیے بنایا، آگے میں جا کے ان کو اڑا دیتا ہوں۔ ہاں، تو یہ تو پورا جو یورپ آیا تھا نیٹو، تو وہ لوگ سب کہا کہ ہمارا سارا حل ہے، مگر یہ جو خود کو اڑا رہا ہے ہم کو کدھر سے پکڑے، ان کو کس جگہ سے پکڑے؟ اور اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو پرامن کا لفظ استعمال کر رہا ہے ان کو تھوڑا کم کرے۔ رہے تو پرامن کی وجہ سے یہ لوگ چاڑے ہو گئے نا، انہیں پتہ ہے یار یہ تو وہی ہے نا، وہی کرتے ہی نہیں ہیں آگے۔ سارا مسئلہ یہی ہے، سارا جو ملک میں جو مسلط ہو رہا ہے یہ اس لفظ پہ، اگر یہ لفظ کوئی استعمال کر رہا ہے وہ بھی اس قوم کا مجرم ہے، اور اس کا وجہ سے پرامن، یہ تو ہمارا اسلام ہم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ پرامن رہنا ہے، کہ اسلام جو حکم دے اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر اتنا پرامن نہیں رہنا ہے کہ آپ لوگوں پر اپنے چوری چھپانے کے لیے یا کرپشن چلانے کے لیے آپ لوگوں پر تشدد کریں۔ تو اس پر کم از کم کوئی آپ پر تشدد نہ کر سکے، کم از کم یہ تو کرے۔ ظلم کرنے والے سے زیادہ جو ہے نا ظلم سہنے والے کا ہوتا ہے گناہ۔ جب سہنے والے ہیں تو یہ یعنی غلام بہتر غلام بن سکتا ہے، وہ کوئی قوم نہیں بن سکتا ہے۔ اسلام میں تو یہی ہے نا کہ آپ نے قصاص کا حکم ہے، تو یہ اگر ظلم کرتے ہیں تو ان کا بدلہ تو کرنا پڑے گا۔ قصاص بالقصاص، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ لمبی عمر دے۔ جب اسلام ہم کو حکم دے رہا ہے پھر ہم اور کس کا ہم انتظار کریں؟ جو اسلام آپ کو حکم دے۔ ہاں، مگر ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارا شعور قرآن ہے، ہمارا لیڈر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نہ تو قائد اعظم ہمارا لیڈر ہے، نہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، یہ قائد ہے، قائد ملت ہے۔ لیڈر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جی درویش بھائی، میں ایک بات کہتا ہوں
جب بنگالیوں نے بھی آزادی لی تھی نا تو جو اپنے ان کا لیڈر تھا اس نے کبھی آزادی مانگی نہیں تھی. وہ کیا کہتے ہیں اس کا کیا نام تھا یار, مجیب الرحمان مجیب الرحمان. اور مجیب الرحمان نے کبھی یہ بھی نہیں کہا تھا کہ یہ فوج کو مارو. وہ بھی یہی کہتا تھا ہماری فوج ہے, کہتا تم ہمارے بھائی ہو, اپنے بھائیوں کو کیوں مارتے ہو. وہ ایسی باتیں کرتا تھا. لیکن عوام کا پارا جب چڑھ گیا ان کو پتا تھا بھائی وہ تو لیڈر ہے, وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا مارو کاٹو. وہ تو آپ کو خود سوچنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ نے اس کا حساب کتاب کیسے کر رہا ہے. تو یہ بات ہوتی ہے. اللہ خوش رکھے. لیڈر کبھی آپ کو نہیں بولے گا سیدھا الفاظوں میں کہ آؤ اٹیک کرو, کیونکہ وہ پھر شرپسند میں بن جاتا ہے. لیڈر آپ کو بار بار شارٹ کٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, آپ ایک اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, آپ اشرف المخلوقات ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا سننا چاہتا ہے لیڈر تو کہتا ہے جو آپ کو دھمکائے آپ اس کو دھمکاؤ, جو آپ کو ڈرائے آپ اس کو ڈراؤ. یہی باتیں ہوتی ہیں. اس کے یہ کہتے ہیں کہ وہ جی عمران خان نے کہا میری فوج ہے, میرا ملک ہے. ٹھیک ہے یار, وہ بھی اس نے کہا ہے, لیکن آپ دیکھو جب اس کے اوپر انہوں نے گولیاں چلا دی, اس کو مارنے کو اس نے نام لیے, اس نے کہا یار یہ بریگیڈیئر ہے, یہ جنرل ہے, یہ نام ہے. وہ اپنی حکومت ہوتے ہوئے ان کے اوپر پرچہ نہیں کٹا سکا, یہ اتنا طاقتور ہے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا, اس نے کہا یار دیکھو, اس نے خود کہا ان کو, اس نے کہا کہ یار یہ جو آپ نے کیا ہے, اگر ایک ادارہ اپنے لوگوں کا احتساب کرتا ہے تو اس ادارے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ لوگ اپنے ادارے کا احتساب کرو, لیکن انہوں نے نہیں کیا. دوسرا اس نے یہ کہا کہ میرے پاس بہت راز ہے, مجھے بہت کچھ پتا ہے, بہت راز میرے پاس بہت کچھ ہے, لیکن میں بولتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے اپنے ملک کی فکر ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ بھی مجبور ہے, وہ کہہ تو نہیں سکتا آپ کو کہ ان کو پھڑکا دو, لیکن یہ تو عوام نے سوچنا ہے نا کہ یار یہ ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں, یہ بدماشی کر رہے ہیں, یہ ہمارا مال کھا رہے ہیں, ہمارے بیوی بچوں کو ذبح کر رہے ہیں, ان کو بھوکا ننگا مار رہے ہیں, ان کا مستقبل ان سے چھین رہے ہیں, اور پھر مار کاٹ کر رہے ہیں, خون پہ آ رہے ہیں گلیوں میں. تو ان کا کیا کرنا ہے؟ یہ 7 لاکھ بدماشوں کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ ان کا تیا پہنچا کیسے کرنا ہے؟ ان کا حساب کتاب کیسے کرنا ہے؟ یہ تو آپ کو کھا جائیں گے. 75 سالوں سے انہوں نے آپ کا چھوڑا کیا ہے؟ آپ کے پلے کیا چھوڑا ہے انہوں نے؟ تو آگے بھی اگر ان کے ساتھ چلو گے تو یہ تو آپ کو نہیں بخشیں گے. ان کا تو خدا صرف پیسہ ہے, ان کا خدا صرف ڈالر ہے, اور ان کا آقا صرف امریکہ ہے. تو یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہی کی غلامی چاہتے ہیں اور جہنم کی آگ چاہتے ہیں اپنے لیے ہمیشہ کے لیے, اور ان کے زندہ باد کے نعرے لگا کے کہیں گے کہ یہ شہید ہو رہے ہیں. یہ شہید نہ کبھی تھے نہ کبھی ہوں گے. ان کے جو حالات ہیں نا, وہ شہادت کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے. اب تو انڈیا والے بھی کہتے ہیں, وہ ہندو مارتا کہتے شہید ہو گیا. بھئی یہ تو بہت سستا ہو گیا, یہ لفظ ہر بندہ ہی شہید ہو گیا ہے. تو یہ مذاق ہے, شہادت کوئی مذاق ہے. باغ وہ شہید ہوگی, کس کھاتے میں شہید ہوگی بھائی؟ تم نے کیا ہے؟ اپنے مسلمانوں کو مارا ہے تم نے, اپنے ملک میں تم نے زیادتیاں کی ہیں, پڑوسی ملکوں میں تم نے جنگیں چھیڑی ہیں. وہ ایون وہ جو انڈیا کے ساتھ انہوں نے جنگیں کی ہیں ساری انہوں نے شروع کی ہیں, ختم انڈیا نے کی ہیں آ کے. یا تو یہ کہیں نا ہم نے بڑا کوئی ڈیفینس کر دیا ہے, پھر کہتے ہیں ہم نے یوم دفاع منا. کس چیز کا یوم دفاع ہو؟ تم جا کے ادھر گھس گئے ان کے اندر, اور پھر جب یا تو گھسے ہو نا تو پھر ہمت رکھو, قبضہ کر کے آؤ, جیت کی خوشخبری دو. ٹھیک ہے, پہلے بھی مسلمان فوجیں ہوتی تھی, وہ جاتی تھی ملکوں میں قبضہ کر لیتی تھی. انہوں نے ادھر گئے ہیں, انگل دی ہے, انہوں نے آگے سے بازو دی ہے, یہ بھاگتے بھاگتے واپس آ گیا. پھر یہ روس اور امریکہ کے پاس بھاگتے ہیں صلح کراؤ, اور جب صلح ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں ہم نے ڈیفینس, ہم نے اپنا دفاع کر لیا. اچھا, اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ انڈیا تو ان سے بہت اوپر کی چیز ہے, اس کے ساتھ تو یہ بالکل پنگا کا ہے, اس کو انہوں نے اپنا ابو بنا لیا ہے. اب یہ کہتے ہیں 7 لاکھ ہم نے پالے ہوئے ہیں. اب لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یار اس کا کرنا کیا ہے, یہ اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہیں, اتنا پیٹ کاٹ کے ان کو کیوں پال رہے ہیں. تو اب یہ آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں افغانستان سے کہ جی وہ طالبان آ جائے گا, طالبان آپ پہ قبضہ کر لے گا, ہم ملک کا دفاع کریں گے. تو اور دوسرا یہ امریکہ سے کولیشن سپورٹ فنڈ کھائیں گے, ان کو بولیں گے یہ جو دہشت گرد ہے, لیکن نہیں ہے, کوئی دہشت گرد وہاں نہیں ہے. یہ اردو پیدا کریں گے, فنکاریاں لگائیں گے, اور پھر یہ عوام سے خون پسینہ یہ ان سے اور نہیں چھوڑیں گے جو ان کا کام ہے. جی کیا خیال ہے درویش بھائی؟ بھائی جان, پہلے تو میں یہ کہوں کہ عمران خان نے جو کہا کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میرا ہے, یہ تو بہت پہلے تقریروں میں تھا.
اس وقت میں عمران خان صاحب نے یہ بات اس سے پہلے کیا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی فوج کے ساتھ لڑ پڑے، مگر یہ سنو کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میرا ہے۔ اس سے کئی معنی ہو سکتے ہیں، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جس طرح میں آپ کو بولوں کہ آپ تو میرا جگری بھائی ہے، اب میں تو آپ کو جگری بھائی مانتا ہوں، اب یہ آپ کا ریئیکشن میں دیکھوں کہ آپ مجھے کیا تسلیم کرے گا بھائی یا نہیں تسلیم کرے گا۔ اگر آپ مجھے تسلیم نہیں کرے گا تو پھر میں مجبوراً بولوں گا کہ بس میں تو بھائی سمجھتا تھا، مگر آپ میرا بھائی نہیں۔ آپ مجھے بولو آپ میرا جگری بھائی ہے، میں جا کے آپ کو مار کے آ جاؤں، اور اس کے بعد جب آپ کے بڑے میرے سے بدلہ لینے آئے، سنیں آپ کے بڑے میرے سے بدلہ لینے آئے، میں آپ کی ریکارڈنگ سناؤں، میں آپ کی ریکارڈنگ سناؤں ان کو، اس نے تو مجھے جگری بھائی بولا تھا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ آگے ریئیکشن دیکھنا چاہیے، آگے ریئیکشن دیکھنا چاہیے۔ اب مجھے بھائی پکارے گا، اپنا پکارے گا، اور میں جا کے آپ کا ساتھ دشمنی میں اتر جاؤں، پھر بھی میرا بچے کہے کہ نہیں وہ تو بابا کہتا تھا کہ وہ تو میرا بھائی ہے، تو پھر یہ بچوں کا غلطی ہو گیا، ان کے جو عقل ہے ان کا عقل کا غلطی ہو گیا۔ یہ وہ لوگ کہہ رہا ہے کہ شاید وہ خود وہ لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، حالانکہ ان پی اے وغیرہ کو پیسہ بھی دیا، کتنے پیسے لوگوں کو ملا کہ آپ کی باتوں کو تھوڑا ڈھیلا کرو، وعدہ دیا کرو، تاریخ دیا کرو کہ فلاں تاریخ کو ہم نکلیں گے، ہم لازم نکلیں گے، اور تب تک نہیں آئیں گے جب ساتھ میں عمران خان کو نہیں لے کے آئیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہمارا اصل مجرم ہے، یہی گوہر ہے، یہی ایوب ہے، یہ لوگ ہمارا بات کو ڈھیلا کرتا ہے۔ ایک شیر افضل تھا، وہ اس کا پیچھے لوگ کھڑا ہوتے تھے، وہ بھی یہ لوگ ڈر گئے کہ یہ تو کو کچھ کرنا چاہیے، ہم دنیا کے لوگوں کا سامنے ہمارا کلچر تباہ ہو گیا، اگر یہ لوگ کامیاب ہو گئے کل پاکستانی کو کوئی چوکیدار بھی نہیں رکھے گا، پاکستانی کا جو ڈیمانڈ ہے وہ ختم۔ تو اس لیے برائے مہربانی جو جدھر بھی ہے اپنا کام مزدوری کرو، مگر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، جو کچھ آپ کا مارا ہے اس میں اللہ کا نام معلوم ہونا چاہیے، اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ ہونا چاہیے۔ ایک فنڈ کا آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک چھوٹا گاؤں جو فنڈ ہے تو وہ 1000 معاملات کے ساتھ لڑ سکتا ہے۔ اگر اسی طرح سے زیادہ تر لوگ فنڈ کا کوشش کرے تو اسی فنڈ سے لوگ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ یہ لوگوں نے وہ ثوابی دھرنا میں لوگوں کو جمع کیا تھا اور کہتا ہے کہ ہم نے یہ بریانی کا دیگ بنایا، ہم آج یہ بنایا وہ بنایا۔ جب آپ بریانی کھلانے لگ جائے گا تو پھر بریانی والے ہی آئے گے، کوئی نشئی کوئی پڈری آئے گا، کوئی نشئی پڈری آئے گا، ہاں پھر پٹواری اور ڈفر آئیں گے، ہاں پھر وہ لوگ آئے گا۔ اگر جو ایمان والے ہیں اس کو آپ کھجور کے دانے سے آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کو 5 کھجور دیا، بولا آپ کا یہ ہے، پھر بھی آپ کے ساتھ وہ کھڑا رہا تو پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں یہی ہے۔ یہ لوگ گانا بجانا لگا کر اور کہتا ہے کہ ہم حقیقی آزادی تب تک نہیں ملے گا جب تک قرآن سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہمارے سینوں میں نہ ہو۔ یہاں تو ہم لڑیں گے تو کیا ہم پارٹی کے لیے لڑے، ہم کوئی سیاسی کے لیے لڑے تو ہمارا موت خراب ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو منع کیا کہ آپ خود کو مسلمان کے علاوہ اور نام بھی خود اپنے اوپر مت رکھو۔ تو یہاں ہمارا شعور قرآن ہے، قرآن کریم تو ایک دانا حکیم، حکمت، دانائی، برکت، سارا حکمت ہے، سارا برکت، سکون، راحت ہے، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر بھی تسلیم کر رہا ہے۔ تو یہ 2 باتوں سے یہ ملک آزاد ہوتا ہے، صرف 2 باتیں، قرآن کریم، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمران خان تو یہی کہہ رہا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے؟ اس کا نظریہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دے رہا ہے، انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ یہ نستعین، انسانوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا کہ آپ میرا ہی عبادت کرو، آپ رزق کا کوئی فکر نہ کرو، آپ صرف میرا عبادت کرو، میرے سے مدد مانگو۔ اور عبادت 3 قسم کے ہے،
جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اتحیۃ للہ میرا زبانی عبادت جو ابھی ہم لوگ کر رہا ہے اللہ کا طرف بلا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قانون ہے اس کو ہم بنانے کے لیے ہم یہ آوازیں اٹھا رہا ہے یہ ہم زبانی عبادت کر رہا ہے اور اس سے افضل ہے وصلوات بدنی عبادت یعنی زبانی عبادت سے بدنی عبادت بہتر ہے کہ یہ راستہ میں زہریلا چیز ہے اس کو ہٹایا کسی مسجد میں کام کیا کسی کے ساتھ ہمدردی کیا کسی بوڑھی کا ساتھ وزن اٹھایا نفل کیا کسی کے ساتھ ہمدردی کیا کسی بوڑھی کا ساتھ وزن اٹھایا نفل عبادت ہے پھر بدنی عبادت سے بھی بہتر وطیبات میرا مالی عبادت بھی اللہ کا ہے یہ تو ہر نماز میں ہم لوگ پڑھتا ہے آپ خود ذرا چیک کرو ان باتوں کا معنی کیا ہے اتحیۃ للہ والصلوات والطیبات اس کا معنی کیا ہے بار بار ہم پڑھ رہا ہے اور سورہ دعائے قنوت میں ہم پڑھ رہا ہے وَنَخْلَ وَنَتْرُكُ مَا يَفْجُرُونَ ہم الگ کرتے ہیں وہ لوگوں سے ہم الگ ہو جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کا نافرمانی کرتا ہے فاجر ہے فاسق ہے یہ لوگ فاجر بھی ہے فاسق بھی ہے ہاں تو جب تک ہمارا اسلام کو صحیح معنوں میں فالو نہیں کریں گے تو یہ پولیٹکس سے آزادی نہیں ملتی پولیٹکس کا مطلب تو یہ ہو گیا جو غدار ہے ان کو پھر ریسٹور کرنے میں لگ جاؤ یہ غدار وطن کو ہم پھر ان کو چانس دے رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھو غداروں کو صاف کہنا چاہیے کہ آپ اتوار کے دن رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھولا کیوں لفظ بولنا چاہیے اچھا ابھی یہ جنگ شروع ہوئی ہے کوئی نہیں اپنا درویش بھائی جنگ شروع ہوئی ہے کوئی نہیں ہے جو انہوں نے فوجیں بھیج دی ہیں وہاں پہ اپنے سارے سور بھیج دیے ہیں کہ بھی زیادہ تر علاقوں میں تو لوگ نکل آیا واپس بھیج دیا مگر آج سنا یہ براڈ پر کہ بنیر میں کوئی جگہ میں شروع کیا مگر پشاور میں پڑا چنار میں تو پتھروں سے بھی مارا اچھا ہاں ادھر پتھروں سے مارا حالانکہ پڑا چنار میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے شیعہ لڑائی ہوا کرتی تھی وہ بھی سارے ایک ہو گئے انہیں بھی پتہ چل گیا یہی ہمیں لڑواتے ہیں یہ تو وہ لوگوں نے کچھ مہینہ پہلے وہ لوگوں نے طالبان کے نام پر وہ طالبان بڑے بڑے داڑھی پگڑی وغیرہ باندھے تھے پھر یہ لوگ جا کر اس کو پکڑا جب پکڑا وہ ایف سی اہلکار نکلے ایف سی کہتے ہیں آپس وہ میں ایف سی اہلکار نکلے لڑیں گے آپس میں اے بڑے حرامزادے ہیں یہ ان کا دل انہیں وہ دیکھو انگریز تھا نا اس ملک میں انگریز کا یہ ملک نہیں تھا انگریز نے صرف اس کو قابو کرنا تجھے پتہ تھا یہ بہت بڑے ہیں بہت تھوڑے سے تو ان کو قابو کرنے کے لیے ڈیوائڈ اینڈ کنکر ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا پڑے گا کہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑاؤ اور پھر ان سے فائدہ اٹھاؤ ہر بندے سے لیکن اب میرے منہ سے یہ سنتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات کبھی آئی نہیں کہ ان کا اپنا ملک ہے یہ اپنے آپ کو انگریز ہی سمجھتے ہیں اور یہ آپس میں لڑوا کے اور پھر اپنا فائدہ بھی نکال رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ملک لڑے گا آپس میں لوگ لڑیں گے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا یار تمہارے بڑے تو چلو امریکہ انگلینڈ کینیڈا سیٹل ہو جائیں گے لیکن پھر تم یہ تو نہ کہنا کہ پاکستان کی یہ پیٹ پرست ان کا جو بھوک ہے وہ حد تک بڑھ گئے کہ یہ کچھ نہیں دیکھتا ہے سیلاب زدگان کا یہ تو شاخانہ کر رہا ہے وہ کیا وزیر اعظم تھا پیپل پارٹی کا وہ جو سیلاب زدگان کا ہار چرایا تھا اس کا بیوی کو دیا تھا پھر ترک والا صدر کا بیوی نے اس کے ہار میں دیکھا اس کا گلے میں دیکھا ایک وزیر اعظم تھا نا کیا نام تھا یار یہ لوگ سیلاب زدگان کا بھی نہیں بخشا ان لوگوں کا بھوک اتنا بڑا ہے اور جو بات دوسرا بات میں کرنا تھا کہ یہ جو بڑا چنار والے لوگ ہیں جو قبائل ہیں ان کے پاس اسلحہ بھی ہے ان کے ہمت بھی ہے اور یہ بچپن سے ان جنگوں میں بڑے ہوئے ہیں پہلے تو ہم اگر جنگ دیکھتا تھا کہ چلو وزیرستان میں جنگ ہے ابھی انشاءاللہ سب لوگ جان چکے ہیں ابھی یہ لوگوں کا وہی حال ہوگا جو ہمارے علاقوں میں فرنگو کیا ہو گیا تھا مگر پھر بھی ان کو اکٹھا کرنے کے لیے
تھوڑا بہت فنڈ کا ضرورت ہے تاکہ بڑے بڑے بس، بڑے بڑے ٹرک وغیرہ وہاں من سے لے کر سب کو ایک جگہ میں آ جائے، جب ایک جگہ میں آ جائے، اور ان کے بعد یعنی بہت سی ترتیبیں ہیں، بہت طویل کام نہیں ہے کہ یہ چند لوگ فیصلے کرتے رہے اور ہم برداشت کرتے رہے، مگر پہلا حل ان کا فنڈ ہے۔ جب فنڈ ہاتھ میں آ جائے تو پھر آگے خود بخود وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ پرامن کا جو لفظ ہے ان کو بھی بولنا چاہیے، جو پی ٹی آئی کا بھی بولتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کا لیڈرشپ ہے، لیڈر کا ان لوگوں کا منہ لیڈر نہیں ہوتا ہے، لیڈر کا مطلب کیا ہے؟ لیڈر تو بہت اعلیٰ ہوتا ہے، یہ تو چھوٹا سا ایک کماندان یا چھوٹا سا قیادت ہوتا ہے، یہ چھوٹا قیادت ہے۔ ان کو بھی بتانا چاہیے کہ ان کو بولے کہ سارا کا سارا نظام تمہاری وجہ سے رکا ہوا ہے، اور ہم آگے بھی بڑھیں گے، اور آگے بڑھنے کے بعد اگر ہم واپس موڑا تو پھر تمہارا بھی خیر نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو کچھ بولے نہ بولے تو پھر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یار غیرت مند ضروری ہوتا ہے، غیرت ضروری ہوتا ہے۔ اور جو اوورسیز ہے، اوورسیز کے لیے یہ قربانی سب سے بڑا قربانی ہے کہ وہ اپنے کمائی ہوئی چیز میں سے بہت کم کی مقدار میں، ایسا مقدار میں کہ ان کو تکلیف بھی نہ ملے، وہ فنڈ جمع کریں۔ جس طرح سے عمران خان جلسوں کے لیے اعلان کرتا تھا، پھر ہم سنتا تھا کہ وہاں 1 منٹ میں اتنا ڈالر جمع ہو گیا، تو وہ کدھر گیا ہمارا؟ تو اسی طرح جذبہ ہو جائے مالی کا، تو ہم مالی کا بھی نہیں کر سکے گا تو پھر ہم آگے آواز اٹھانے کا ہمارا کیا فائدہ؟ پھر آگے وہ میدان میں اترنا وہ تو بہت دور کی بات ہے، میدان والے بہت ہے، مگر میدان والوں کے ساتھ ایک لوہار کو آرڈر دینا چاہیے کہ آپ یعنی بڑے بڑے تلوار بناؤ، بڑے بڑے کلہاڑی بناؤ، کم از کم یہ لوگ محفوظ تو ہوگا۔ اگر ان کے ہاتھ میں اتنا کچھ ڈنڈا وغیرہ وغیرہ ہو جائے تو ہمارے ماں بہنیں بھی اتنا وار کر سکتا ہے کہ وہ خود کو بچا سکتا ہے، یا ہم خالی ہاتھ کو لوگوں کو میدان میں اتارتا ہے، پھر خود کو بڑے بڑے گاڑیوں میں لینڈ کروزر میں خود فرار ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ایسا بھی آسرے چھوڑ دیتا ہے۔ کون نکلے گا؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پرامن کا لفظ کہہ رہا ہے آخر میں یہ لوگ دب جائے گا، یہ لوگ دب جائے گا، کیونکہ پرامن نکلتے بے عزتی ملتا ہے۔ کون نکلے گا بے عزتی کے لیے؟ جی تیمور بھائی، یہی بات ہے، یہی بات مگر یہ بات زیادہ تر لوگ ٹھیک بات ہے کی یہ بات زیادہ تر لوگ نہیں کہتا ہے، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عمران خان نے کہا کہ پرامن، یار وہ آپ کو آ کے آپ کا کان میں کہے کہ غیرت مند بن جاؤ، وہ تو جو کہتا تھا بس اس نے کہہ دیا۔ یہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو فوج کے چھوڑے ہوئے ہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ اپنا ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ بھئی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کنٹرول پہ رکھنا۔ انہیں پتہ ہے یہ بہت زیادہ ہے، پی ٹی آئی کے سپورٹر پورے ملک میں بہت زیادہ ہیں، پوری عوام، میجورٹی عوام اس کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا بیانیہ بناتے ہیں کہ پرامن رہو، کہ کچھ نہیں بولنا اپنے، بس جی ابھی آج نکلے گا خان، کل نکلے گا، ابھی مینڈیٹ واپس ہو جائے گا، ابھی وہ آ رہا ہے 3/4 اکثریت سے اور پھر یہ ساروں کا بندوبست کر دے گا۔ اور یار خدا کے بندو، اس کو تو گرمی میں مار رہے ہیں، اس کا تو پنکھا بند کر دیتے ہیں، اس کا تو چھوٹا سا کمرہ ہے، اوپر لوہے کی چھت لگی ہوئی ہے، وہ اتنا تپ جاتا ہے کہ وہ بندہ 60-70 ڈگری میں وہ زندہ کیسے ہے؟ میں پوچھتے رہا ہوں۔ اچھا مجھے ایک بات اور سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم آواز اٹھائے، یہ آواز اٹھانا ہم کس کو سنائے؟ عالمی انٹرنیشنل کو سنائے؟ انٹرنیشنل میڈیا تو ہم سے بہتر کام کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا بار بار کہہ رہا ہے کہ جنرل الیکشن تھا، اور جرنیلوں نے جب اپنا منتخب کو ہارنے دیکھا تو وہ لوگ اٹیک کیا، مینڈیٹ چوری کرنے میں لگائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا
ہم سے زیادہ اور بہتر طریقے سے آواز اٹھایا یہی تو پھر بات ہے اور ہم نا آواز درویش بھائی، پھر اور ہم آواز کس کو دکھائیں جی؟ کوئی بات ہے انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اب آواز نہیں، اب کچھ کرنے کا وقت ہے، تو اب وہ ہمارے اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، ان کو دل ہی نہیں کرتا باہر نکلنے کا، ان کے ساتھ ہاتھا پائی کرنی پڑے گی، اس کے بغیر یہ آپ قبضہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ دیکھو آپ کا کوئی 5 مرلے کا پلاٹ بھی ہو نا، اس پہ قبضہ کر لے آ کے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں چھوڑتا، اس کو مار کٹائی کر کے چھوڑنا پڑتا ہے، اس سے کوئی ڈاڑا بندہ آتا ہے پھر ہی وہ چھوڑتا ہے قبضہ، ویسے وہ قبضہ نہیں چھوڑتا ہے۔ تو یہ پورے ملک کا ان کے بھائی پاس جان، قبضہ ہے، یہ کیسے چھوڑیں گے؟ کیسے چھوڑیں گے؟ بھائی جان، ان کو مارو گے تو بھائی چھوڑیں جان، گے۔ بھائی جان، جب مجھے 100 میں 100% پتہ ہو کہ سامنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ میں پرامن ہوں، وہ میں ان کے ساتھ لڑتا نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں، تو پھر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میرا دل حوصلہ سب بڑا ہوا ہے، تو پھر میں کیسے چھوڑوں؟ کیوں اپنا آرام عیش و آرام چھوڑوں؟ اگر سامنے والا کہے کہ جیسا تم کرو گے ویسا میں کروں گا، تو پھر میں 1000 دفعہ سوچوں گا کہ نہیں، میرے پیچھے کون کھڑا ہوگا، یا میرے پیچھے جو کھڑا ہے وہ میرا مخالف نہ ہو جائے۔ یہاں سارا بیڑا غرق اس پرامن نے کیا۔ نہیں صرف آواز اٹھاؤ، صرف آواز کس کو اٹھاؤ؟ جج صاحب تو کہتا ہے کہ میں آندھا ہوں، گونگا ہوں، بہرا ہوں، میں سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھتا، میں اخبار بھی نہیں پڑھتا، میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتا، تو اس نے صاحب کہہ دیا، پھر اور کس کو سنائے؟ حالانکہ جو جج ہوتا ہے وہ ملک کا باپ ہوتا ہے، ان سارے جرم کا بنیاد یہ جج ہے۔ اگر یہ جج لوگ میں ہو، مگر ججوں میں بھی جو بڑے ہیں وہ بھی یعنی 7 ارب میں، جج کا کیا کام ہے کہ آپ انتخابی نشان لو؟ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ پارٹی میں آپ کیوں ایک فریق بن جاتے ہو؟ جب جج فریق بن جاتے ہیں تو پھر آپ آواز کس کو سنانا چاہتے ہو؟ یہ سب اس سے تو بہتر ہے سب ملے ہیں، تو ابھی ان کا ملنے کا یہ کی حل ہے، وہ حل وہی ہے جو قرآن کا حکم ہو، جو قرآن کا حکم ہو، جو قرآن کا حکم ہو وہی ان کا ہمارا۔ بندوبست جب تک لوگ نہیں کریں گے تب تک یہ ہمارا ایسے خون چوستا رہے گا۔ ایسا ہی ہوگا اور اس سے بدترین ہوگا، کیونکہ ابھی یہ لوگوں کا جو مشن ہے وہ مشن یہی ہے کہ وہی ٹیپو سلطان کا دور کا جو پیرنگی، اچھا پیرنگی کیسے مسلط ہو گیا تھا؟ پیرنگی کا دور میں بھی جو ہمارے لوگوں میں جو خان کہتے ہیں، خان ہم اسی کو کہتے ہیں جس کا زمین زیادہ ہو، جو جائیداد ان کا زیادہ ہو وہ خان ہوتا ہے۔ وہ خان کو جو جائیداد کہاں سے ملا؟ وہ فرنگی کا غلامی کر کے ان کو جائیداد ملا۔ تو آپ پنجاب میں جو چودھری ہے، آپ پنجاب میں جو بڑے بڑے چودھری ہے، سندھ میں بڑے بڑے سائیں وغیرہ وغیرہ، ہاں یہ غلامی کر کے ان کو زمین ملا۔ ایسے تو نہیں، انہوں نے ان کی فوجوں میں جوائن کی، ان کے لیے قربانیاں دی، ان کے لیے جنگیں لڑی، تو پھر انہوں نے کہا یہ ہم تم کو اب ایک ذات ہے پنجاب میں نے سنا ہے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، خیر ایسی بات میں کرتے ہی نہیں، چھوڑے ایسے کہ بندوں کا دل دکھے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ایسی دل سوچنا چاہیے کہ یار کیا کر رہے ہو آپ لوگ، یہ ان کو کوئی فکر نہیں، عوام کی تو بالکل ہی کوئی فکر نہیں۔ اچھا ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو پٹھان فوج ایف سی والے ہیں، اس میں لاکھوں لوگ، وہ اس کا ویڈیو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا باپ بھی پختونخوا کا علاقے میں آپریشن نہیں کر سکے گا۔ جب ہمارا پٹھان جو سیکورٹی ہے، جن کے ہاتھ میں بندوق ہے، جو ہمارا سرکاری ہے، وہ جب اٹھ جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ جب عوام مل جاتا ہے، تو خیبر پختونخوا میں آپریشن ہونا تو دور کی بات ہے کہ آگے ادھر پنجاب میں بھی آزادی آنے کا 100 میں 100% چانس ہے۔ آپ کو ایک اور میں بات بتاتا ہوں مزے کی، جو ہے نا وہ ہمیشہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، ان کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، تحریکیں چلانے کی یا کوئی جگرا دکھانے کی، وہ کبھی ان میں ہسٹری میں رہی نہیں ہے۔ اس بار پہلی دفعہ انہوں نے تھوڑی آنکھیں دکھائی ہیں فوج کو، لیکن یہ ہے کہ لڑنے جو گئی ابھی بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس طرف سے کوئی لڑائی شروع ہوتی ہے اور یہاں تک پہنچتی ہے تو یہ میں بتا دوں پورے پاکستان کی عوام پھر KPK کی عوام کے ساتھ ہوگی۔ ہاں ابھی ایک ماحول ایسا بن گیا کہ ابھی اس کا مقصد یہ لے لو کہ یہ ایک دکا سٹارٹ گاڑی ہے، صرف دکا دینے کا ضرورت ہے،
وہ دھکا دے گا اسٹارٹ ہوگی کون تو کے پھر یہ ساتھ چل آپ پڑے کہہ سکتے گی پھر فوج وہی ہے، بھاگے گی وہی ہے۔ کس طرف یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. وہ بنگال سے تو بھاگ کے یہاں آ گئے تھے, یہاں سے بھاگ کے کدھر جائیں گے؟ ابھی ہمارا اتنا ہمت نہیں ہے کہ ہم صرف گاڑی کو دھکا دے تاکہ اسٹارٹ ہو جائے. ایک دھکا اسٹارٹ گاڑی ہوگی تو تو پھر یہ یعنی رکنے والا already- نہیں ہے. پھر ان کے گیریزن, ان کے جو کنٹونمنٹ ہے نا, اس کے اندر لوگ جا کے گھس جائیں گے. اور وہ پہلے تو 9 مئی پھر اصلی والا 9 مئی ہوگا ان کے ساتھ. اور صحیح یار 9 مئی تو ان کا اپنا آخری ڈرامہ تھا نا. نحوست ہونا چاہیے. 9 مئی ان کا آخری نحوست ہونا چاہیے. وہ یہ 9 مئی کا مذمت یہ انہیں کہتا ہے نا کہ معافی مانگے. ان کا جو کرتوت ہے, ان کا جو نحوست ہے, وہ معافی کی قابل بھی نہیں ہے. ان کو صاف صاف کہہ دیا جائے, میدان میں کہہ دیا جائے کہ جو تمہارا کرتوت ہے 75 سالوں سے, وہ معافی کی قابل نہیں ہے. جو 9 مئی یا 9 مئی کے بعد جو واقعات ہو گئے, وہ تمہارا آخری نحوست ہے. وہ ہاں, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی بڑا ثانیہ ہو گیا, ہاں بڑا ثانیہ ہو گیا, مگر کس کا اوپر ہو گیا؟ اس قوم کا اوپر ہو گیا. یہ 9 مئی کو ہم کیسے بھولیں گے؟ 9 مئی کو نہ ہم چھوڑیں گے نہ ہم بھولیں گے. ان کو سزا بھی دیں گے. ایسا مرد ہونا چاہیے, اور ایسا مرد مل جائے گا. یا آپ خود سوچو, اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ایمانداری کے ساتھ آپ اپنا حفاظت کرو, اگر آپ کوئی کیس بنے گا تو کیس کا ذمہ دار میں ہوں, میں ذمہ دار ہوں. میرا اوپر پرچی کاٹا جائے, میں مجرم ہوں, اور میں کھلے عام کہوں کہ میں مجرم ہوں. جو بھی یار پرچی درویش کاٹ بھائی, انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے ایک سیکنڈ میں ایک بات کروں, انہوں نے 9 مئی کے جو نہتے لوگ تھے نا پی ٹی آئی کے, جو بیچارے صرف کیونکہ عمران خان کو انہوں نے اٹھا لیا تھا, وہ صرف احتجاج کرنے آئے تھے, نہتے لوگ تھے, انہوں نے 42 بندے قتل کر دیے. پھر ان کے جو اپنے لوگ تھے نا, جنہوں نے توڑ پھوڑ کیے, آگے شاگے لگائے ہیں, جنہوں نے لوگوں کو پمپ مارا ہو آگے, وہ ان کو نون لیگ کے ٹکٹ ملے ہیں بعد میں, وہ ان کے مزے لگے ہوئے, ان کی تصویریں ادھر آئی ہوئی کچھ ان مزے. اچھا ایک اور آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں, ان کے جتنے اپنے بندے تھے نا جنہوں نے منہ چھپائے ہوئے تھے, ان کے آپ نیچے جوتے دیکھیں تو نیلے انہوں نے ٹریڈر پہنے ہوئے تھے. اور ابھی بھی جو آئی بی کے یا آئی ایس آئی کے لوگ آتے ہیں نا, انہوں نے نیلے ٹریڈر وہی پہنے ہوتے ہیں. مطلب یہ اتنے ڈفر ہے, اتنے ان کے پاس اسٹینڈرڈ ایشو ساروں کو ایک جیسے کپڑے, ساروں کو ایک جیسے جوتے ملے ہوئے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لیں کہ بھئی اپنا بندہ ہے. یہ ادھر جو ہے نا گند بچانے ہیں. دیکھو کتنا یعنی صاف ستھرا, جب ظاہر ہے 100 میں 100% ہم جانتے ہیں کہ یہ اچھا یہ 9 مئی کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اس ملک کو دبانے کے لیے. جب آپ اتنا ہی بے شرم ہو گئے تو پھر ہم کیسے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ خان نے بولا کہ یہ بھی ہمارا ہے, ملک بھی ہمارا ہے. تو ہم کس زبان سے کہیں, کس عقل سے ہم کہیں؟ تو باتوں سے بہتر ہے کہ ہم عملی قدم اٹھائیں, اور عملی قدم ہمارے اوپر فرض ہے. آگے ہمارا روز محشر ہے, قبر ہے, ہمارا قبر میں تو کوئی نہیں جائے گا. تو آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنا ہے, ان کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا ہے. یار ایک مسئلہ, اگر اچھا اخلاق سنت ہے تو اسلام بہادری کا نام ہے. بہادری تو اسلام کا زینت ہے. بہادری تو اسلام کا ایک خوبصورت زینت ہے. دنیا کا تاریخ پڑا ہوا ہے. اگر سلطنت عثمانیہ بن گیا تو اس نے اسلام فالو کیا, آگے اس کے بعد سلطنت عثمانیہ بن گیا. تو یہاں ہم کو بہادری کی بجائے وہی جو مشرکین وغیرہ وغیرہ ان کے طرح, مسلمان کا شان یہ نہیں ہے. مسلمان کا شان ہے وہ بہادر ہے. بہادر اسلام کا زینت ہے. اچھا اخلاق سنت ہے, بہادری فرض ہے. بالکل بالکل, آپ کی اس بات سے میں 100% متفق ہوں. لیکن ہم لوگ جو ہے نا بھول چکے ہیں سب کچھ, اپنی آخرت بھی بھول چکے, اپنی موت بھی بھول چکے. خاص کر یہ جو فوج ہے ہماری, ان کو اپنی آخرت نظر نہیں آتی, یہ سمجھتے ہیں سب جھوٹ ہے. یہ تو میرا خیال ہے مسلمان بھی نہیں ہے. یہ انگریز کے وہ رول پڑھ کے سب کچھ کر کے نا, اور دنیا میں آگے بھی پیسے ہی ان کے پاس اتنا ہے, اور عیاشیاں کر کے یہ دنیا دیکھ کے یہ سمجھ رہے ہیں یار یہ سب ایسی ٹوپی ڈرامہ ہے, کوئی مسلمان ہندو یہ کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے. تو بس یہی دنیا ہے, آخرت تو کوئی چیز نہیں ہے.
اسی لیے یہ ایسے کام کر رہے ہیں. جس بندے کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی خدا خوفی ہوتی ہے، وہ اتنا ظلم نہیں کرتا جتنا ظلم یہ لوگ کر رہے ہیں. اور پہلے بھی ہمیں تو پہلے پتہ نہیں تھا، انہوں نے ظلم تو کیا ہمیشہ، بلوچوں کے اوپر، پٹھانوں کے اوپر، بنگالیوں کے اوپر سب سے پہلے کیا. کراچی میں انہوں نے مہاجروں کے اوپر ظلم کیا، سندھیوں پہ کیا، اب پنجابیوں پہ اب شروع ہوا ہے کام، تو کشمیریوں پہ بھی انہوں نے کیا. گلگت بلتستان میں ابھی تک نہیں ہوا، وہ بھی شروع ہوا ہے اس بار. جیسے پنجاب اور گلگت بلتستان میں اور ایون آزاد کشمیر میں یہ اس وقت ہوا ہے. اس سے پہلے صرف جو ہے نا ریموٹ ایریاز میں کام ہوا کرتے تھے، اب یہ مین سٹریم آنے شروع. پہلے صرف ایک علاقے میں ایسا آپریشن ہوا ہے جو مین سٹریم تھا، کراچی. اس کے علاوہ یہ ایسے گاؤں دیہاتوں میں کرتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا، خبر ہی نہیں پہنچتی تھی. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو جہاں کو ذرا سا یہ ظلم کرتے ہیں اسی وقت کیمرہ آن ہوتا ہے، وہ پوری ویڈیو سامنے آ جاتی ہے. تو اس لیے لوگوں کو ان کی اصلیت پتہ چل چکی ہے کہ یہ ہے کیا، اس لیے ان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کیا خیال ہے درویش بھائی؟ میرا خیال ہے درویش بھائی بھی چلے گئے ہیں، تو مجھے بھی اب چلنا چاہیے. تو جو بھائی دیکھ رہے ہیں ان کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی تیمور بھائی جان، اللہ خوش رکھے، اللہ لمبی عمر دے. آپ کا باتیں میں سنتا تھا مگر بزی ہو گیا ادھر. تو بات یہی ہے، یہ لوگوں نے کیا لداخ ان سے چلا گیا، چترال تو یہ لوگوں نے دے دیا نا. گلگت بلتستان وہاں کا ویڈیو ہے، وہاں کا جو لوکل بند ہے وہ کہہ رہا ہے کہ رات کو تو پاکستانی فوج تھا، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا. جب ہم صبح اٹھے تو انڈیا کا فوج آیا ہوا تھا، بڑے بڑے گاڑیاں، ابھی تو سڑکیں بھی بنایا. یہ لوگ تو زمین بھی ان لوگوں سے چھین چکا ہے، کارگل یہ لوگوں سے چلا گیا. ہاں، اور کشمیر کا وہاں کا طرف سے اسی دن ایک بھائی نے بتاتا تھا کہ انڈیا اس طرف سے ڈبل روڈ اور 3 لین والا روڈ انڈیا بنا رہا ہے کشمیر کا طرف. میں پہلے دور میں پڑھتا تھا، جب عمران خان اتر گیا تو اسی ٹائم کہتا تھا کہ یہ دستخط ہو چکا، یہ جو کشمیر کا ایریا ہے. یہ تو باجوہ بار حامد میر بھی کہتا ہے کہ باجوہ نے وہاں جا کر عمران خان کے خلاف جو بات ہے یہ باجوہ نے شروع کیا، جو امریکہ نے پہلے شروع نہیں کیا. اس سے پہلے باجوہ نے شروع کیا تھا. وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھتا تھا، کہتا تھا کہ اس کا حکومت میں ختم کرے گا، ان کو میں اتارے گا، آپ کچھ ترتیب بنائے گا. پھر وہ جا کے امریکہ کو کہا کہ یہ بندہ ہمارا بات نہیں مان رہا ہے، ہمارا حکم نہیں مان رہا ہے، تو اس کا کچھ ترتیب کرنا ہو. تو جب آپ کا اپنا چوکیدار غیروں کے ساتھ مل کر، تو وہ تو کہتا ہے کہ ہاں کرو، جب آپ کر سکتے ہیں تو کرو. تو اس کا وجہ سے پھر یہ نظام ہو گیا. تو اسی ٹائم میں سنتا تھا کہ کشمیر انڈیا کو، حالانکہ باجوہ کہتا تھا کہ ہم کشمیر کا دیوا کرتا ہے.